أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. أجمعين. أما بعد، عن انس بن مالك رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق علیہ. محترم سامعین کرام، احباب گرامی، آپ کے سامنے میں نے صحیحین کی ایک روایت پیش کی ہے جس کے راوی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزیں جس کے اندر پائی جائیں گی اس کے اندر ایمان کی مٹھاس ہوگی. ایمان کی حقیقی روح اس کے اندر پائی جائے گی جس کے اندر یہ تین چیزیں موجود ہوں گی. ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو. اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے پاس سب سے زیادہ ہو. وَأَن يُحِبَّ الرَّجُلَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور کسی شخص سے وہ محبت کرے، دوستی کرے صرف اللہ کی خاطر. لا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ. وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ إِلَى الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ انقذه اللَّهُ مِنْهُ. اور تیسری چیز جس کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی کہ وہ کفر کی طرف واپس جانا ویسے ہی ناپسند کرے، اسے نفرت کرے بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس سے نجات دی، اس سے دور رکھا. جس طرح سے آگ میں جانے سے وہ نفرت کرتا ہے، دور بھاگتا ہے، ویسے ہی ایک مومن کفر اور شرک کی طرف لے جانے والی چیزوں سے دور بھاگے جس طرح سے وہ آگ سے دور بھاگتا ہے. یہ تین صفات جس کے اندر پائی جائیں گی تو اللہ کے رسول نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان. ایمان کی مٹھاس، اصلی جو ایمان کی روح ہوتی ہے اس کے اندر پائی جائے گی. پہلی پوائنٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی طرف رہنمائی فرمائی ہے اور جس کا جائزہ ہمیں لینا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ کیا ہمارے اندر پائی جاتی ہے، اس کا جائزہ ہمیں لینا ہے. اللہ سے محبت ایک مومن کی تمام چیزوں سے سب سے زیادہ ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وہ بندے جو اللہ سے محبت کریں، جب تک اللہ سے محبت نہیں کریں گے اس کی عبادت نہیں کریں گے، اس کا ذکر نہیں کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو جائے تو سن لو اللہ ایسی قوم کو لائے گا جو اس سے محبت کرے گی اور اللہ ان سے محبت کرے گا.
تو اللہ ایسی قوم کو پسند کرتا ہے جو اس سے محبت کرنے والی ہو۔ اعزۃ علی الکافرین اذلۃ علی المؤمنین، جو کافروں پر سخت ہو مومنوں کے لیے نرم ہو۔ یجاہدون فی سبیل اللہ لا یخافون لومۃ لائم، وہ قوم اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والی ہو اور کسی کی ملامت سے اسے کوئی خوف نہ ہو۔ تو اللہ رب العالمین کو ایسی قوم پسند ہے جو اس سے محبت کرنے والی ہو، اور یہ مومن کا سیوا ہے، اس کی یہ پہچان ہے، یہ نشانی ہے بالمقابل کفار کے، اس لیے کہ مومن کا الٹا اور ضد جو ہے کافر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے فرق کو واضح کرتے ہوئے فرمایا من الناس من یعبد من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں اور ان سے ویسی محبت کرتے ہیں جو محبت اللہ سے کرنی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو مومن ہیں وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو یہ مومن کی پہچان ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے دھمکی دی ہے باقاعدہ، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اے نبی آپ کہہ دیجیے کہ اگر تمہارے باپ دادا، تمہاری اولاد، تمہارے بہن بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا گھر بار، تمہاری تجارت، تمہاری دولت، یہ ساری چیزیں اگر تمہارے نزدیک زیادہ محبوب ہو جائیں اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اور جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلے میں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے مقابلے میں، اگر یہ ساری چیزیں جو دنیاوی چیزیں ہیں جن کا تذکرہ اللہ نے کیا، ان کی محبت اگر غالب آ جائے اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ ایسا نہیں ہے دنیاوی جو ساری چیزیں ہیں، اولاد کی محبت، بیوی کی محبت، والدین کی محبت، گھر بار، تجارت، دولت، ساری چیزوں کی محبت جو ہے یہ بھی فطری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ غالب ہو جائے۔ ایک مومن کی نظر میں اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد دوسروں سے۔ لیکن اگر دوسروں سے محبت زیادہ ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت بعد میں، تو یہاں وہ ایمان کی مٹھاس گئی، وہ ایمان کی حقیقی روح چلی جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ مومن ہی نہیں رہ جاتا ہے، مومن رہتا ہے لیکن وہ کامل مومن نہیں رہتا ہے، وہ ایمان کی حقیقی روح اور مٹھاس پھر باقی نہیں رہتی ہے۔ حقیقی ایمان کی روح اسی وقت آتی ہے جب ایک مومن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو۔ اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی کیا پہچان ہے کہ ایک مومن بندہ جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ سے بہت محبت کرتا ہوں، اس کی پہچان کیا؟ ہم کیسے جانیں؟ جو کسی سے محبت کرتا ہے وہ اس کو یاد کرتا ہے زیادہ سے زیادہ۔ تو اللہ رب العالمین سے محبت کا دعویٰ کرنے والے وہی صحیح ہو سکتے ہیں اپنے دعوے میں جو اللہ کو سب سے زیادہ یاد کرنے والے ہوں۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ یاد کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واسیلا۔ اللہ تعالیٰ نے ابھارا اپنے مومن بندوں کو کہ اس کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرو، صبح و شام اس کی یاد کرو۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں، ان کی صفات بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے، جو اللہ تعالیٰ کو صبح صبح یاد کرتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ بِالْأَسْحَارِ، صبح کے وقت وہ وقت دیتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، رات کا ایک مخصوص حصہ آخری پہر اس کے لیے خاص کرتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ یہ پہچان ہے، کیونکہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کو یاد کرتا ہے، تو یہ ایک پہچان ہے، یہ ایک علامت ہے۔ ایک علامت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین سے ہم محبت کرتے ہیں یا نہیں، کہ اس کے رسول کی ہم کتنا مانتے ہیں، کتنا سنتے ہیں، کتنی ہم پیروی کرتے ہیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی کہہ دیجئے، اگر یہ کہتے ہیں میں اللہ سے محبت کرتا ہوں تو کہہ دیجئے کہ میری پیروی کرو۔ تو اللہ کے رسول کی پیروی کرنا، اتباع کرنا، یہ علامت ہے کہ ہم رسول کی بات کتنا مان رہے ہیں، کتنا ہم فالو کر رہے ہیں اپنی زندگی کے اندر۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی ہے، اگر مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میرے رسول کی مانو، سنو۔ میرا رسول جو پیغام پہنچا رہا ہے اس کی پیروی کرو۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، نبی کی اتباع کرو۔ جو شخص اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانتا ہو، عمل کرتا ہو، پریکٹیکل طور پر وہ عمل کر کے دکھاتا ہو، سمجھ لیجیے اللہ سے اسے محبت ہے۔ ورنہ جو اپنی زندگی میں عمل کر کے نہیں دکھاتا ہے اور کہتا ہے مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے، وہ جھوٹا اپنے دعوے میں۔ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو بجا لانا، اور جن چیزوں کو کرنے سے منع کیا ہے ان کو چھوڑ دینا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں، کیونکہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی تمام باتوں کو سنتا ہے، مانتا ہے۔ حقیقی محبت جس سے ہوتی ہے وہ جو چیز کرنے کے لیے کہے گا وہ کرے گا، جس سے روکے گا رک جائے گا، نہیں کرے گا، اس کے حق میں چاہے ٹھیک ہو یا برا ہو۔ وہی معیار اور پیمانہ ہم اللہ رب العالمین سے کریں کہ اللہ ہمیں جن چیزوں کے کرنے کے لیے کہہ رہا ہے قرآن کریم کے اندر ان کو ہم کریں، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان سے دور ہو جائیں۔ تب سمجھ میں آئے گا کہ ہم اللہ سے محبت کر رہے ہیں حقیقت میں۔ اور اگر اس طرح ہم عمل نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم فیل ہے، ہمارا صرف دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ایک سریہ میں فوجی دستہ بنا کر کے بھیجا، اس کا امیر بنا کے ان کو بھیجا، یعنی امیر الجیش، امیر لشکر بنا کے ان کو بھیجا۔ تو چونکہ وہ امیر تھے، نماز وہی پڑھاتے تھے، تو جو لوگ ان کے ساتھ گئے تھے ان لوگوں نے ایک نئی چیز ان کے یہاں دیکھی نماز پڑھانے میں۔ وہ جہری نمازوں میں ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد جب دوسری سورت پڑھی جاتی ہے تو اس کے معاً بعد وہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے، قل واللہ احد پڑھتے تھے ہر رکعت میں۔ تو یہ لوگوں کے لیے نئی بات تھی کہ ٹھیک ہے سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت پڑھی جاتی ہے، پھر ہر سورت کے بعد وہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں۔ جب واپس آئے تو اللہ کے رسول سے لوگوں نے اس کا ذکر کیا
کہ یہ جو امیر آپ نے بنا کے بھیجا تھا وہ ایسا کر رہے تھے، ہم لوگوں کے لیے نئی چیز تھی۔ تو آپ نے ان کو بلایا، وجہ پوچھی کہ ایسا آپ کیوں کرتے تھے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہا اللہ کے رسول مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے، سورہ اخلاص سے، قل هو اللہ احد۔ اللہ نے پوچھا، اللہ کے رسول نے کہا ایسا کیوں؟ کہا اس کے اندر اللہ رب العالمین کی صفات کو، اس کی وحدانیت کو جس طرح سے بیان کیا گیا کسی صورت میں نہیں بیان کیا گیا۔ دراصل مجھے اللہ کی ذات سے محبت ہے، اللہ کے اسماء حسنہ کو، اس کے صفات کو، اس کی ذات کو جس خوبصورتی سے اس میں بیان کر دیا گیا ہے اور کہیں نہیں بیان کیا گیا۔ پوری صورت جو ہے اللہ رب العالمین کی ذات کے تعلق سے، اس کی وحدانیت، اس کی صفات۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اللہ تم سے بھی محبت کرتا ہے۔ تو جو شخص جس سے محبت کرتا ہے عملی طور پر اس کو کر کے دکھاتا ہے۔ دیہات سے ایک صاحب آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے۔ انہوں نے سوال کر لیا، متی الساعہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ اب یہ سوال بہت ہی نادر سوال تھا، اللہ کے رسول نے جواب نہیں دیا۔ آپ نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد آپ نے پوچھا وہ قیامت کے بارے میں جو شخص سوال کر رہا تھا وہ کہاں ہے؟ وہ کھڑے ہو گئے دوبارہ، کہا اللہ کے رسول میں نے سوال کیا تھا۔ آپ نے ان سے کہا ماذا اعددت لها وهي قائمہ، قیامت تو آئے گی اپنے وقت پر، اس کے لیے تم نے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ دیکھیے یہاں سے محدثین نے ایک اصول نکالا ہے کہ کبھی کبھی سوال ایسے ہوتے ہیں جو مناسب نہیں ہوتے ہیں، تو جواب دینے والے کی ایک خوبی ہوتی ہے کہ اس کو اچھے اسلوب میں دوسری طرف موڑ دیا جائے۔ وہی اللہ کے رسول نے کہا بھائی قیامت کب آئے گی، اس سے کیا فائدہ ہے؟ بلکہ اصل کیا ہے ایک انسان کے لیے دنیا میں کہ وہ قیامت کے لیے تیاری کیا کیا، آخرت کے لیے تیاری کرنا جس کے لیے آپ بھیجے گئے۔ تو آپ نے سوال کر لیا، کہا قیامت تو اپنے وقت پر آئے گی، اس کے لیے تم نے تیاری کیا کی ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے تو کوئی بہت زیادہ تیاری نہیں کی ہے، لیکن مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، یہ انہوں نے کہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انت ما من احببت، قیامت کے دن تم اسی کے ساتھ رہو گے جس سے تمہیں محبت ہو۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ جواب اللہ کے رسول سے ہم نے سنی تو ہم لوگوں کو بے انتہا خوشی ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنی خوشی مجھے اسلام لانے کے بعد کبھی نہیں ہوئی تھی۔ آخر اللہ کے رسول نے کون سی بات کہی تھی؟ انہوں نے بتایا، وجہ بتایا کہ ہم جانتے ہیں ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، اور یہ نئی چیز ہمیں معلوم ہوئی کہ قیامت کے دن ہم اللہ کے رسول کے ساتھ ہوں گے جیسے یہاں اس وقت ہے دنیا میں، کیونکہ آپ نے جو بات کہی وہ غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ ہمیں اور کسی سے نہیں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن آخرت میں اللہ کے رسول کی رفاقت ہمیں ملے گی، وہاں بھی جیسے یہاں ہمیں اللہ کے رسول کی رفاقت ملی ہوئی ہے۔ تو کہا اس سے ہمیں بڑی خوشی ہوئی، اور کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں، بعد میں وہ بتا رہے اپنے اولاد سے اور دوسرے لوگوں سے کہ ہم لوگ یہ چاہتے تھے اللہ کے رسول کے زمانے میں کہ کوئی باہر سے آئے اور اللہ کے رسول سے سوال کرے اور پھر اس کے بعد ہم لوگ صرف جواب سنیں، اس لیے کہ باہر سے لوگ آتے تھے، نادر نادر سوال کرتے تھے اور اللہ کے رسول اس کا جواب دیتے تھے۔ چنانچہ اسی طرح کا واقعہ ہے ایک انصاری صحابی کے بارے میں، وہ مدینہ کے اندر کھیتی باڑی کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں گیا اور بتایا اللہ کے رسول
میں جب اپنے بال بچوں میں چلے جاتا ہوں، کھیتی باڑی میں مشغول ہو جاتا ہوں، اس وقت آپ کی یاد میرے دل سے نکل جاتی ہے۔ جیسے ہی آپ کی یاد آتی ہے میں دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آتا ہوں، آپ سے ملاقات ہو جاتی ہے، میرا دل خوش ہو جاتا ہے۔ لیکن سوچتا ہوں کیا یہی حالت مرنے کے بعد بھی ہوگی، آخرت میں بھی ہوگی؟ آپ تو جنت میں اعلیٰ مقام پر ہوں گے، اور اگر میں جنت میں گیا بھی تو میرا کہاں مقام ہوگا کچھ پتہ نہیں۔ تو یہ چیز مجھے تڑپاتی رہتی ہے سوچ کر کے۔ تو اللہ کے رسول کے پاس کوئی جواب نہیں، آپ خاموش رہتے۔ اس کے بعد آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، ان کی فرما برداری کرتا ہے، وہ کل قیامت کے دن ان انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوں گے، یعنی نبیوں کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ۔ تو پھر وہ خوش ہو گئے، کیونکہ ان کے دل میں یہ بات تھی کہ میں تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہوں، اس کی فرما برداری کرتا ہوں۔ تو اللہ کی محبت ایک مومن کے لیے یہ اولین چیز ہے، اس کے بعد پھر دوسرے لوگوں سے، اور صحابہ کرام نے کر کے دکھایا، اور ہمارے لیے ان کی زندگی نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت، یہ بھی سب سے اولین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس کی والدین سے، اس کی اولاد سے، بلکہ تمام چیزوں سے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اللہ کے رسول، انی انت احب الی من جمیع الناس الا نفسی، میرے نزدیک آپ سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ کے رسول سوائے میری ذات کے۔ تو آپ نے فرمایا، عمر ابھی کامل مومن نہیں ہوئے ہو۔ اس کے بعد کچھ دیر کے بعد انہوں نے کہا، اللہ کے رسول آپ میری ذات سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو آپ نے کہا، الآن انت یا عمر، کہ اب کامل مومن ہو تو اپنی ذات سے بھی زیادہ محبت اللہ کے رسول سے ہونی چاہیے۔ اور صحابہ کرام نے یہ کر کے دکھایا، اللہ کے رسول سے وہ بے انتہا محبت کرتے تھے۔ آپ دیکھیے مکی زندگی کو دیکھیے، مدینہ کے اندر جو غزوات ہوئے، جو لڑائیاں ہوئی، کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا، ہر موڑ پر اللہ کے رسول کا ساتھ دیا۔ غزوہ بدر کے موقع پر چونکہ مدینہ والوں سے یہ معاہدہ ہوا تھا مکہ میں، جب مدینہ کے لوگ گئے تھے کہ اللہ کے رسول ہمارے یہاں چلیے، یہاں آپ کو بہت ستایا جا رہا، تو یہ معاہدہ ہوا تھا کہ مدینہ میں آپ کی ہم ویسی حفاظت کریں گے جیسے ہم اپنی جان کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی آل اولاد کی جس طرح سے ہم حفاظت کرتے ہیں ویسی ہم حفاظت کریں گے، یہ معاہدہ کیا تھا۔ غزوہ بدر کے موقع پر مدینہ سے باہر تھے، بدر کے میدان میں تھے، جو کہ بحر احمر کے کنارے ہے اور مدینہ سے کافی دور ہے، تقریباً 200 کلومیٹر دور۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ سے مشورہ لیا۔ اس وقت انہوں نے کیا کہا؟ کہا اللہ کے رسول کو دراصل یہ یقین لینا تھا ان لوگوں سے، کیونکہ ان کا معاہدہ تو تھا کہ جب مدینہ میں رہیں گے تو آپ کا ساتھ دیں گے، باہر کی تو گارنٹی نہیں تھی مدینہ سے باہر، اس لیے اللہ کے رسول نے خصوصی طور پر ان سے مشورہ لیا تھا۔ زیادہ تعداد انصار صحابہ کی تھی، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ بنو اسرائیل کی طرح مت سمجھیے، ہم ایسا نہیں کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام سے جس طرح بنو اسرائیل نے کہا تھا کہ جاؤ تم اور تمہارا خدا لڑے، ہم یہاں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں۔ آپ یہ جو بحر احمر دیکھ رہے ہیں اس کے اس پار بھی جائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ جائیں گے لڑنے کے لیے،
ہر موڑ پر ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے۔ تو صحابہ کرام جو تھے وہ اللہ کے رسول سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اور اللہ کے رسول نے بتایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے رسول سے اتنی محبت نہ کرے جتنی کسی سے نہیں کرتا ہے دنیا میں کسی چیز سے۔ وہ محبت اللہ کے رسول سے کرنا ضروری ہے ایک مومن کے لیے۔ اور اللہ کے رسول نے ایمان کی مٹھاس کی جو ایک وجہ بتائی وہ دوستی کی بتائی، کہ آپس میں لوگ رہتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، دوستی کرتے ہیں۔ تو دوستی کا معیار اور پیمانہ کیا ہونا چاہیے؟ دنیاوی مفاد کی خاطر کسی سے کوئی مفاد وابستہ ہے اس لیے اس سے دوستی کرتا ہے، محبت کرتا ہے، یا دین کی خاطر؟ اس کا اخلاص اس وقت مانا جائے گا، صحیح مانا جائے گا کہ وہ دین کی خاطر محبت کر رہا ہے، اللہ کی خاطر اس سے محبت کر رہا ہے۔ اس کے لیے ایک واقعہ مشہور ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک صاحب نکلے، دور کسی بستی میں جا رہے تھے ایک بزرگ سے ملاقات کرنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے ایک فرشتہ بھیجا، وہ راستے میں ملا، کہا اتنا پریشان ہو کے کہاں جا رہے اتنی دور؟ انہوں نے بتایا کہ فلاں بستی میں ایک بزرگ رہتے ہیں، ان سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا ان کا تمہارے اوپر کچھ احسان ہے جس کی وجہ سے جا رہے ہو ملنے کے لیے؟ کہا نہیں، ہمارے اوپر ان کا کوئی احسان نہیں، ہمیں ان سے دلی محبت ہے، اس لیے ہم جا رہے ہیں ملاقات کرنے کے لیے۔ تو پھر اس شخص نے کہا میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، جس طرح سے تم اس آدمی سے محبت کرتے ہو ویسے اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ تو کسی سے محبت کرنا، دوستی کرنا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اخلاص پر مبنی ہو، دینداری کی خاطر محبت کرے۔ کوئی شخص ہے اس کے ہاں دینداری ہے، اس کے ہاں اخلاص ہے، لوگوں کے لیے وہ بڑھ چڑھ کر کے کام کرتا ہے، سماج کے لیے وہ کام کرتا ہے، ایسے شخص سے محبت کرنا، ایسے شخص سے دوستی کرنا جس کے پاس جانے سے ہماری آخرت سنورے، ہمارا دین بنے، اس کے پاس جانے سے دینی فائدے حاصل ہوں، تو اس سے دوستی کرنا۔ دین کی خاطر، اللہ کی خاطر دوستی اسی کو کہتے ہیں۔ دنیوی مفاد کے خاطر اگر ہم دوستی کریں گے وہ مراد نہیں، اس سے ہمارے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا۔ دین کے خاطر ہمیں دوستی کرنا چاہیے، تب ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ اور اس کی وجہ سے فرشتے اس کا ساتھ دیتے ہیں، اس بندے کا۔ جو لوگ ایک مومن سے دوستی کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں دین کے خاطر، تو فرشتے اس کا ساتھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا اور آخرت ہر جگہ ان کے ساتھ وہ رہتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن وہ بندے جو آپس میں اللہ کے خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اللہ رب العالمین انہیں اپنے سائے کے نیچے جگہ دے گا، عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ جن کا تذکرہ ہے کہ وہ لوگ کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے، کہ اس وقت عرش الہی کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں ایسے لوگوں کا بھی تذکرہ ہے، رجلان تحابا فی اللہ،
وہ دو آدمی جو اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں، اگر اختلاف کرتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں تو اللہ کی خاطر، دوستی کرتے ہیں تو اللہ کی خاطر، انہیں اللہ تعالیٰ عرش الہی کے نیچے جگہ دے گا۔ اور حدیث کے اندر جو آخری پوائنٹ جس کی طرف اللہ کے رسول نے اشارہ کیا کہ وہ شرک اور کفر سے دور رہے، ویسے ہی بھاگے جیسے آگ سے بھاگتا ہے انسان۔ اس کو ہم ثبات قدمی کہہ سکتے ہیں، ثابت قدمی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہمیشہ ایمان لانے کے بعد اس پر ثابت قدم رہنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں تو صراط مستقیم پر قائم اور دائم رکھ۔ اور اللہ کے رسول اس کی دعا مانگتے رہتے تھے، استقامت کی دعا ہمیشہ مانگتے رہتے تھے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو لوگ ایمان لانے کے بعد استقامت اختیار کرتے ہیں، ایمان لانے کے بعد وہ شرک اور کفر کے راستے پہ نہیں جاتے ہیں، وہ اسی پر استقامت پذیر رہتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، اللہ رب العالمین ان پر اپنے فرشتوں کو نازل کرتا ہے جو اس کی صحیح رہنمائی کرتے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو تو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ دے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے رسول آپ کے تو گناہ بخشے بخشائے ہیں، آپ یہ دعا کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ بنو آدم کے دل، ان قلوب بنی آدم بین اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، کہ بنو آدم کے جو دل ہے یہ اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، انہیں جیسا چاہتا ہے الٹ پھیر کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ٹیڑھا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ثابت قدم رکھتا ہے۔ اس لیے میں یہ ہمیشہ دعا کرتا ہوں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اپنے دین پر تو ثابت رکھ۔ تو یہ اللہ کے رسول دعا کرتے تھے، ثابت قدمی کی دعا کرتے تھے، ثابت قدم رہنا، ایمان لانے کے بعد ثابت قدم رہنا، یہ بہت بڑی ایمان کی پہچان ہے، ایمان کی مٹھاس کی پہچان ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول مجھے کوئی سی چیز بتا دیجئے کہ پھر دوبارہ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، مختصر آپ نے بتا دیا، کہو ایمان لایا اللہ پر اور پھر اسی پر ثابت قدم رہو۔ ایمان لانے کے بعد اگر اسی پر ثابت قدم انسان رہ جائے یہ سب سے بڑی نعمت ہے، وہ ادھر ادھر شرک و کفر کی بھول بھلیوں میں نہ جائے، ایمان پر ثابت قدم رہ جائے۔ اور جو ثابت قدم ہے سمجھ لیجئے ایمان والو ایمان لاؤ، اس کا کیا مطلب ہے؟ دوسرا جو آمنو کا صیغہ استعمال ہوا فعل امر، اس کا مطلب ہے ایمان پر ثابت قدم رہو، ایمان لانے کے بعد ادھر ادھر بھٹکو نہیں، اسی پر ثابت قدم رہو۔ اسی لیے جو سورہ فاتحہ میں جو دعا ہے وہ مومن پڑھتے ہیں، ایک مسلمان پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ بھائی صراط مستقیم پر اللہ ہمیں راستہ دکھا، کیا ہم نہیں ہیں لیکن اس پر ثابت قدم رہنے کی دعا ہم مانگتے ہیں۔ مطلب ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تو صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ، اس لیے کہ ایک مومن جو ہوتا ہے وہ صراط مستقیم پر ہوتا ہے، اور وہی کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، مطلب اس کا ہے کہ صراط مستقیم پر اللہ تو ہمیں ثابت قدم رکھ، کہیں ادھر ادھر ہم بھٹک نہ جائیں، اس لیے تو اسی پر ہمیں ثابت قدم رکھ۔ اور بار بار یہ دعا کرتا ہے نماز کے اندر، تو ثابت قدم رہنا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کے احکام پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے اور دین کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔